میاز لیکچر 22 پہ آتے ہیں۔ 21 کے آخر میں ہم ایک ٹرمینالوجی ہے کچیکسیا، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسی کیفیت، مریض کی ایک ایسی حالت ہوتی ہے جہاں پر وہ بہت ہی نحیف و ناتواں بیماریوں کا مجموعہ بن چکا ہوتا ہے، اور اس میں کئی پیتھالوجیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، کوئی رہنما علامت نہیں ملتی۔ جے ایچ ایلن اپنی کتاب کرونک میاز میں چیپٹر جو ہے سم آف دی ویز وچ اے سپریشن میں ٹیک پلیس، اس میں لکھتے ہیں کہ دمہ ایک ایسی بیماری ہے جو یقیناً کسی اور بیماری کے دب جانے پر پیدا ہوتی ہے، اور میری نظر میں ایسے بہت سے کیسز آئے جہاں کنین کا بے تاشا اور طویل عرصے تک استعمال کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں دمہ آ گیا۔ میں ایک ایسے کیس کی مثال دیتا ہوں جہاں پر بائی کی دردوں کو دبایا گیا اور دمہ بن گیا، اور جب میں نے معقول طریقے سے علاج کیا تو دمہ غائب ہو گیا، جوڑوں کی دردیں واپس آ گئیں۔ یعنی مریض کا درست خطوط پر درست سمت میں علاج کیا گیا۔ ایک اور کیس جس میں بواسیر کا علاج کیا گیا لیکن بواسیر ٹھیک ہونے پر دمہ واپس آ گیا، اور دمہ کی جو پہلی میں نے مثال دی یعنی پچھلی، جب وہ بائی کے دردوں کو دبایا گیا تو دمہ آ گیا، اس میں مریض کو سورینیم سی ایم کی ایک خوراک دی گئی تھی، اور جبکہ یہ دوسرا جو بواسیر والا کیس ہے اس میں ارسینکم سی ایم کی ایک خوراک دی گئی تھی، اور دوسرے کیس میں دمہ کے مکمل غائب ہونے سے پہلے ہی بواسیر واپس آ گئی۔ مجھے ایک اور کیس کی مثال یاد ہے جہاں پر کائی کا بخار، جسے اے فیور کہتے ہیں، جب لوکل علاج سے دبایا گیا تو مریض کو نفسیاتی اور اعصابی مسائل شروع ہو گئے، اور اس کے بعد وہ خاتون 2 سال تک دمے میں مبتلا رہی اور بستر پر رہی، اور اسے شدید قسم کا دمہ تھا جو سواڈیلا کی چند خوراکوں سے ٹھیک ہو گیا۔ لکھتے ہیں وہ خاتون اتنی حساس تھی کہ اس میں سی ایم پوٹنسی کی میں اسے سی ایم پوٹنسی کی ایک سے زیادہ خوراک نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ہر خوراک کے بعد اس کا جسم سن ہو جاتا اور اسے شدید پسینے آتے اور اسے یوں لگتا کہ جیسے وہ مر جائے گی۔ خیر دوسری اور تیسری خوراک اسے مناسب وقفوں سے دی گئی، لیکن ہر بار شدید ایگریویشن ہوتی، تاہم چند خوراکوں کے بعد اس کا دمہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا اور وہ نارمل ہو گئی۔ 3 ایسی میازمی حالتیں ہیں جب وہ دبا دی جائیں تو شدید مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو خارش، جسے سکیبیز کہتے ہیں، دوسرا پہلی اور دوسری سٹیج والا گنوریا، اور تیسرا ملیریا۔ جب یہ امراض دب جائیں تو جسم میں بے حد تباہی لاتے ہیں اور مریض کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ ہم نے جس پہلی کیفیت کے دب جانے کی بات کی ہے یعنی خارش، وہ آگے چل کر ثانوی حالت میں آ جاتی ہے جسے ہم ایگزیما کہتے ہیں، اور جب تک ایگزیما کو پہلی حالت میں نہ لے جائیں مریض کو تب تک شفا یابی نہیں ملتی۔ میرے تجربے میں جو گنوریا کی سپریشن ہے اس میں ہمیں 3 قسم کے رد عمل ملتے ہیں۔ یعنی گنوریا جب دب جاتا ہے، رحم کی سوزش جس کو آپ یوٹرس کی انفلیمیشن کہتے ہیں، فیلوپین ٹیوب کی انفلیمیشن، یا پروسٹیٹ کے مسائل، یا اس کے ساتھ مقعد کے بھی کچھ نہ کچھ مسائل۔ یہ 3 مطلب ہے پرابلم ہے
جو کہ گنوریا کے جب دبتے ہیں تو یہ 3 قسم کے ریئیکشن آتے ہیں سامنے۔ تو جب گنوریا دب جاتا ہے تو اکثر لوگوں کے دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہے اور وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، نیم پاگل پن آ جاتا ہے۔ اور چونکہ عام طور پر یہ بات ہمارے نوٹس میں نہیں آتی، کیونکہ بیماری کے دب جانے کے فوری بعد تو یہ ہوتا نہیں، کئی دفعہ تو برس لگ جاتے ہیں تب جا کر نتیجہ نکلتا ہے۔ مجھے ایک مریض کا کیس یاد ہے جس کی عمر 51 برس تھی اور وہ اپنی زندگی میں کبھی بیمار نہیں پڑا، لیکن اس کو ہمیشہ ایک بیماری رہتی کہ لیسدار مادہ، وہ جریان جسے کہتے ہیں، ہمیشہ پیشاب کے راستے نکلتا رہتا، مثانے میں تکلیف ہوتی، یعنی آپ سمجھ لیں یو ٹی آئی ہوتی، بار بار خارجی طور سے اس کا علاج کیا جاتا، یہاں تک کہ اس کی عمر 58 برس ہو گئی، یعنی 7 سال ہو گئے۔ ایک بار کسی دوا کے ایکسٹرنل یوز سے وقتی طور پر اس کا وہ پیپ والا اخراج رک گیا یا بند ہو گیا، جس کے بعد ہوا کیا، اس کا حافظہ کمزور ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ اس کا حافظہ ہی ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا اور پھر وہ ساری عمر اپنی فیملی پر ہی انحصار کرتا رہا جو اس کو پالتے رہے۔ دیکھیں کتنے بڑے اور برے اثرات پڑتے ہیں۔ ہمارے پاگل خانے میں پڑے لوگوں کی ایک بڑی وجہ گنوریا کا دب جانا ہے۔ ایسے بدقسمت لوگوں کی ساری عمر پاگل خانے میں گزرتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں غلط علاج سے ہمارے پاگل خانے بھر جاتے ہیں۔ یہاں ہم لیکچر 22 کا اختتام کرتے ہیں۔ لیکچر 23 میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے یہ لیکچر کو ختم کیا۔ تھینک یو سو مچ۔